ٹھیک ہے، پہلی کلاس میں ہم آج یہ پڑھیں گے یا سیکھیں گے کہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ تو جب بھی سال شروع ہوتا ہے، نئی کلاس شروع ہوتی ہے، ہم آپ کو یہ ایک لیکچر دیتے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے پورے سال، سائنس پڑھیں گے، سوشل اسٹڈیز پڑھیں گے، میتھ پڑھیں گے اور دیگر چیزیں پڑھیں گے، تو اس پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، صحیح ہے؟ آپ کیسے پڑھیں گے؟ اب ٹیچر تو آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، اور بعد لیکچر ہوتا ہے، پھر آپ ہوم ورک ملتا ہے، آپ ہوم ورک کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نارمل طریقہ ہے جو ہر اسکول میں ہوتا ہے، سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی آپ کو کیا کرنا ہے وہ ہم آج کی اس لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چاک ہے کسی کے پاس؟ کیا دیکھو چاک ہوگی کسی کلاس میں، لے لو۔ ٹھیک ہے، تو پڑھنے کا کیا مقصد ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ سوال ہے سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، ہر بچے کے اب یہ اپنے ذہن میں سوچیں آپ کہ آپ کا پڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ ہم گھر سے سودا لینے نکلتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مقصد ہوتا ہے کہ سودا لانا ہے، ہم سودے کی جگہ پہ ہی جاتے ہیں، میدان میں نہیں چلے جاتے کھیلنے۔ ذہن میں کیا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں چلنا جانا آسان ہوتا ہے۔ مقصد بھول جائیں اگر، گھر سے تو نکل کے بھول گئے کہاں جانا تھا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسی ٹامک ٹوئیاں ہوتی رہیں گی، ادھر ادھر گھومتے رہیں گے۔ کوئی پوچھے گا بھائی کہ کہاں ہو، بولا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں نکلا تھا گھر سے، ایسے ہوگا نا۔ ایسے ہی جب آپ پڑھنے آتے ہو اسکول کے اندر، آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے ہمارا۔ اگر وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہر وقت رہے تو آپ صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں چیزوں کو سمجھو گے، پڑھو گے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں مقصد ہی کچھ اور ہو گیا، صحیح ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور پورا سال گزر جائے گا اور آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا۔ فیس تو آپ نے دی ہوگی، پڑھائی بھی کی ہوگی، صرف رزلٹ کی ایک پرچی آ جائے گی جس پہ لکھا ہوگا پاس، اور آپ اگلی کلاس میں چلے جاؤ گے، لیکن اس کا کوئی خاص بینیفٹ آپ کو نہیں ہو۔ تو ہمارا جو موضوع ہے، سوال یہ ہے بنیادی، تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ کیا بات ہے، مجھے لکھنا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مقصد کیسے لکھیں گے؟ اب صحیح ہے نا؟ تعلیم کا کیا مقصد ہے، پڑھنے کا کیا مقصد ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ اس سوال پہ آپ مجھے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کے بات آتی ہے وہ مجھے بتائیں۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹے، آپ کے ذہن میں تعلیم کا کیا مقصد ہے، پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہی علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، کچھ بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں۔ ہم پڑھتے اس لیے کہ ہم کچھ بن جائیں۔ شاباش، آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سوچیں، سب لوگ سوچیں، سب کی باری آ رہی ہے، سب لوگ سوچ کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم جو اسکول آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں، انہوں نے بولا لائق نہیں کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی آپ بتائیے۔ ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ہم، پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا نام روشن ہو۔ جی بیٹے، خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ بولے گا۔ یہ اس وقت ہم کر رہے ہیں مذاکرہ، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ دو باتیں، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے مذاکرہ اور ایک لفظ ہوتا ہے مباحثہ، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟
مذاکرہ کر رہے ہیں، مباحثہ ہم نہیں کر رہے۔ مذاکرہ کیا ہوتا ہے؟ جس موضوع پہ بات ہوتی ہے آپ اپنا جو خیال ہوتا ہے وہ آپ پیش کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے وہ آپ کے ہر سوال کے جواب کو وہ لے گا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے مذاکرے میں بہت ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر سب لوگ، جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو فلٹر بھی کر رہا ہوتا ہے، کیا بعد میں آپ کو بتاتا بھی ہے کہ بھئی وہ اس کا اپنا انپٹ بھی آ جاتا ہے کہ میرے خیال میں یہ کیسی بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مذاکرہ۔ اور مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ مباحثے میں دو گروپ بن جاتے ہیں کلاس کے، ایک کو مانتا ہے اور دوسرے کو مانتا ہے۔ جیسے ہم بولیں بتائیے، سوال یہ ہو کہ لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، جیسے میں یہ سوال رکھوں گا کلاس میں کیا ہوگا؟ دو گروپ بن جائیں گے۔ ایک کیا بولیں گے؟ ایک بولیں گے کہ لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس میں صرف لڑکے ہی ہوں، لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لڑکیاں بھی بعض یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک گروپ بن جائے گا لڑکیوں کا، وہ بولیں گے لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ لڑکے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کہ نہیں، لڑکیاں واقعی زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مباحثہ ہے۔